سورۃ القدر ہے، یہ ہے در حقیقت نزول قرآن کا جو وقت ہے جو معین کیا اللہ تعالیٰ نے، کب یہ قرآن اس کا آغاز ہوا نزول کا، یا پورا قرآن جو ہے لوح محفوظ سے سماع دنیا تک اتار دیا گیا۔ اور سورۃ البینہ کا مقصد، سورہ کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ مقصد رسالت کیا ہے، اللہ نے رسول کیوں بھیجے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ تو یہ 4 سورہ جو ہے اس کے لیے نبوت و رسالت کا عنوان نہایت موضوع ہے۔ اس کے بعد پھر جو 4 سورتیں آنے والی ہیں، پھر وہ 4 سورہ ہے انذار آخرت، سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اس کے بعد سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ گویا کہ انذار آخرت پر 4 سورتیں مشتمل ہیں۔ تو ان 4 سوروں میں اول و آخر مضمون یکساں ہو گیا، وہ بھی آخرت سے متعلق سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق اور سورۃ التطفیف، اور یہ بھی سورۃ الزلزال، پھر سورۃ العادیات، پھر سورۃ القارعہ، پھر سورۃ التکاثر۔ تو اول و آخر کا مضمون وہی ہے کہ جو اس تمام گروپ کا مرکزی عمود ہے، انذار آخرت۔ لیکن درمیان میں یہ 3-4 سورے جو آئے ہیں، ان میں حکیمانہ مضامین ہیں، نبوت و رسالت کے مقاصد کا تذکرہ ہے، پھر یہ کہ نور و ظلمت جو باطن میں بھی ہے اور خارج میں بھی ہے، اس کے حوالے سے نہایت معرفت اور حکمت کے موتی ہے قیمتی کہ جو اس 4 سورے میں آئے۔ اب اس تمہید کے بعد صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ القدر کا جوڑا جو ہے اصل میں وہ سورۃ البینہ ہے۔ ان میں کیا نسبت ہے؟ سورۃ القدر جو ہے وہ آغاز نزول قرآن کے ذکر پر مشتمل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ البینہ مقصد نزول قرآن پر مشتمل ہے، کیوں نازل کیا گیا یہ قرآن۔ معاذ اللہ، میں صرف بات واضح کرنے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کی کوئی ہابی نہیں ہے، کتابیں اتارنا یہ کوئی اللہ کا شغل نہیں، مشغلہ نہیں، کیوں اتارا ہے؟ مقصد ہے عظیم، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا ہو جائے، تاکہ منفک ہو جائے جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے اندر کجی ہے، جن میں زیغ ہے، جن کے اندر خباثت ہے، وہ علیحدہ ہو جائے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جن کی فطرت سلیم ہے، صالح ہے، وہ علیحدہ ہو جائیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، یہ تمییز نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ بینہ نہ آ جاتی، اور بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ۔ وہ جو نقشہ مولانا حالی نے کھینچا ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ دونوں مل کر رسول اور کتاب دونوں مل کر بینہ بنا۔